الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہج البلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں جناب مالک اشتر کو لکھے ہوئے ان مکتوبات کا مطالعہ شروع کیا جس کا بیان نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا شیعہ سنی دونوں کتب میں جو کلام اور مکتوبات وارد ہوئے ہیں اس میں تقریباً تمام کے تمام مکتوبات جو مالک اشتر کو لکھے گئے وہ ہمیں اس وقت کے میسر آتے ہیں کہ جب انہیں مصر کی طرف بھیجا گیا۔ اگرچہ ہم نے ایک درس میں ایک مکتوب امام علی علیہ السلام کا مالک اشتر کے نام پڑھا کہ جو انہوں نے اس وقت لکھا کہ جنگ صفین کے بعد جب مالک الجزیرہ یا اس کے نواحی علاقے نصیبین یا نصیبین میں تشریف لے گئے، وہاں پہ مکتوب لکھ کے امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو کوفہ بلایا تھا اور کوفہ سے روانہ کیا۔ لیکن یہ مکتوب بھی در حقیقت اگرچہ الجزیرہ میں اس وقت مقیم تھے مالک اشتر یا نصیبین کی طرف گئے ہوئے تھے، لیکن مصر کے حالات ہی کی وجہ سے یہ مکتوب بھی تحریر کیا۔ اس وقت مصر کی طرف جانے کا ارادہ نہیں تھا مالک اشتر کا، لیکن مصر کے حالات کا تذکرہ کر کے اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے شدید ترین حالات کا تذکرہ کر کے امام نے وہ مکتوب لکھا اور اس طرف اشارہ کیا۔ لہٰذا نہج البلاغہ میں بھی کہ تین حصے نہج البلاغہ کے ہمارے سامنے ہیں، ایک خطبات ہیں، دوسرے مکتوبات ہیں اور تیسرے حکمت قصار ہیں۔ مکتوبات اس کا اکثر بیشتر حصہ ہے، تقریباً 300 کے قریب یعنی 270 سے اوپر خطبات وارد ہوئے ہیں نہج البلاغہ میں، اور مکتوبات وہ 80 کے قریب ہیں یعنی 80 سے کم ہیں۔ محدود پیمانے پر مکتوبات نہج البلاغہ میں مذکور ہیں، اور حکمت قصار کی ایک بڑی تعداد نہج البلاغہ میں وارد ہوئی ہے۔ لیکن ہمیں خطبات میں کوئی ایسا خطبہ دکھائی نہیں دیتا کہ جو جناب مالک اشتر کے لیے امام نے بیان فرمایا ہو۔ حکمت قصار میں بعض ایسے حکمتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں جس میں مالک اشتر کا تذکرہ ہے اور وہ ہم نے گزشتہ درس میں مطالعہ کی۔ مکتوبات میں بالخصوص یہ دو مکتوبات، مکتوب نمبر 62 کہ اس کا آخری حصہ ہم کچھ مطالعہ کریں گے، اور غالباً مکتوب نمبر 53 ہے کہ جو طویل ترین مکتوب ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے تحریر فرمایا اور نہج البلاغہ میں رقم ہے، اور اس کا تذکرہ بھی بڑے پیمانے پر اہل سنت اور شیعہ کتب میں کم سے کم عنوان اور نام کی حد تک ضرور ہے۔ نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 62 اس میں ابتدائی حصہ سقیفہ کے موضوع کے متعلق ہے، کیونکہ سقیفہ ایک اہم موضوع ہے، اور امام علی علیہ السلام سے جب حکومت لے لی گئی تو اس تیزی سے لی گئی کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اتنی تیزی سے خلافت کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیں گے۔ بہرحال امام علیہ السلام کے پاس دو ہی صورتیں رہ گئی تھیں، دو راہیں رہ گئی تھیں یا دو آپشن کہہ لیں۔ ایک یہ تھا کہ اپنا حق خلافت لینے کے لیے امام علیہ السلام جنگ کریں اور قوت کے ساتھ اور مسلسل جنگ کے ساتھ اپنے حق خلافت کو لے لیں، اور دوسرا یہ تھا کہ نہیں، امام علیہ السلام خلافت کے لیے کوشاں ظاہری طور پر نہ ہوں اور صبر کریں اور اسلام و مسلمین کی تحفظ اور دفاع کے لیے اقدام کریں۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دور میں اسلام خطرے میں ایسا پڑ گیا تھا اور مسلمان معاشروں کو ایسا خطرہ لاحق تھا کہ امام علیہ السلام خلافت کے لیے جنگی پیمانے پر کوشش نہ کریں؟ تو اس کا جواب ہمیں
مثبت میں دکھائی دیتا ہے۔ صرف اگر اشارہ بھی کیا جائے واقعات کی طرف تو یہ بات ہمارے لیے آسان ہے، کیونکہ اگر یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ اس دور میں اسلام خطرے میں تھا اور مسلمانوں یعنی اسلامی معاشرہ، اسلامی ملک وہ خطرے میں تھا، تو پھر یقیناً امام علیہ السلام کے لیے یہی صورت رہتی کہ وہ جنگ کے ذریعے سے خلافت کو لے لیں۔ لیکن اگر آپ حالات کا جائزہ لیں، شیعہ کتب نہیں فقط بلکہ اہل سنت کی احادیث ہیں، تاریخ ہے، انساب کی کتب ہیں اور قرآن کریم کی آیات بالخصوص، اس سے اگر آپ جائزہ لیں تو یہ بات ہمارے لیے روشن ہوتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو اس وقت مدینہ منورہ اور اسلامی ریاست کی وہ حالت اور صورت نہیں تھی کہ جو آج کل ہمارے ہاں مولانا حضرات بیان کرتے ہیں، بالکل ایسی بات نہیں تھی اور ہو بھی نہیں سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 10 ہجری کو یا 11 ہجری کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہے۔ مثلا اگر آپ ربیع الاول کو موجودہ ترتیب کے اعتبار سے بھی مان لیں تو 11 ہجری کے وسط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہے۔ مکہ فتح ہوا تھا 8 ہجری کو، اور وہ بھی تلوار کے زور پہ، اگرچہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن واضح سی بات ہے، تمام شیعہ سنی متفق ہیں کہ مکہ جو کہ مرکز تھا مشرکین کا اور ایک بڑی طاقت کا حامل تھا، اور اسی کی طرف سے سب سے زیادہ مسائل اس وقت کی ریاست میں برپا کیے گئے تھے۔ اکثر بیشتر جنگیں یا جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح مشرکین مکہ کا ہاتھ تھا۔ تو یہ جگہ جب فتح ہوئی ہے تو وہ تب 8 ہجری تھی، یعنی 2 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 2-2.5 سال پہلے مکہ فتح ہوا، اور وہ بھی طاقت کے زور پہ۔ مسلمانوں اس وقت جو مسلمان ہوئے یا وہ ڈر کے مارے مسلمان ہوئے یا پیسے کے دوش کے اوپر مسلمان ہوئے، اکثر بیشتر مسلمان، تمام شیعہ سنی متفق ہیں اس بات پہ۔ لہذا اگر امیر المومنین علیہ السلام مدینہ منورہ میں قیام فرماتے، جنگ لڑتے، تو انہی مشرکین مکہ کو دوبارہ موقع مل جاتا کہ یہ مسلمانوں کے لیے دوبارہ سے ایک دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے قدم بڑھائیں، کیونکہ 9 ہجری کو جب سورہ توبہ دے کے بھیجا اور مشرکین مکہ کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ وہ حج بھی نہیں کریں گے اور مکہ کو بھی چھوڑ کے جائیں گے، نہ کہ فقط بیت اللہ کو، تو تب اور مزید دشمنی بھڑک اٹھی، اور رہی صحیح جو ایک نرم گوشہ تھا وہ بھی ان مشرکین کے دل میں ختم ہو گیا، کیونکہ سال ہر سال سے وہ اسی سرزمین مکہ پہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی تولیت سال ہر سال سے انہی مشرکین کے ہاتھوں میں تھی، اس لیے جب اس مکہ کی، کیونکہ دین اسلام نے مکہ کو دینی ایک شہر قرار دیا، مذہبی شہر قرار دیا، اور آج بھی مسلمانوں کی نظر میں مذہبی شہر ہے کہ اس میں آپ احرام باندھے بغیر مکہ سے باہر رہنے والا داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ احرام باندھے، عمرہ کرے، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنا کوئی اور کام انجام دینا چاہتا ہے تو وہ انجام دے۔ ایک مذہبی شہر ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق مکہ کو رہنے کی جگہ بنانا شرعاً مکروہ ہے، کراہت ہے، یعنی وہاں عبادت کریں، کچھ مدت رہیں اور اس کے بعد آپ وہاں سے واپس تشریف لے جائیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس مکہ سے مشرکین کی جڑوں کو کاٹا گیا، تو مشرکین بیتاب تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لے۔ مشرکین جو ہیں وہ انتہائی جذبات اور غصہ غضب کے عالم میں تھے، اور ہوا بھی یہی کہ بعد میں مرتدین کے نام سے افراد اٹھے، انہوں نے تلواریں اٹھائیں، مسیلمہ کذاب اس کے گرد لوگ جمع ہوئے اور ایک فتنے برپا ہوئے۔ لہذا امام علیہ السلام کے یعنی 2 آپشنز میں سے کیوں انہوں نے خلافت کے موضوع کے اوپر خاموشی کو اختیار کیا؟ ایسا نہیں تھا کہ گھر کے اندر جا کے بند ہو گئے، یہ تصویر کشی بھی کاملاً باطل ہے۔ عموماً اس طرح سے تصور پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بس گھر کے اندر ہی رہتے تھے، عبادات انجام دیتے تھے اور کسی چیز سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ تو ہمارے سامنے مکہ کا ایک آتا ہے، یعنی 2-3 آپ پوائنٹ بھی اگر اپنے ذہن میں رکھ لیں تو یہ مسئلہ ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جنگ لڑنے کی صورت میں
اسلام اور اہل اسلام سے مراد اسلامی معاشرہ ہے، یعنی یہ جو مسلمان لوگ ہیں یہ سارے کے سارے خطرے میں پڑ جاتے۔ دوسرا ہمارے پاس دلیل منافقین ہیں اور اہل کتاب جو مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد بستے تھے۔ قرآن کریم میں آخری صورتوں میں سے ایک اہم صورت سورہ توبہ ہے جو 9-10 ہجری کو نازل ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے آخری صورتیں جو اتری ہیں ان میں ایک اہم صورت سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ میں واضح ارشاد ہے، خداوند متعال نے فرمایا کہ مدینے کے ارد گرد منافقین رہتے ہیں، مدینے میں بھی اور مدینہ سے باہر بھی، اور یہی منافقین ہیں کہ جو مختلف طرح کی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اعراب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ اعراب کہتے ہیں ان بدوؤں کو، آپ اس کا ایک نو ترجمہ دیہاتی بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 97 میں واضح ارشاد ہے کہ الاعراب اشد کفر و نفاق، کہ اعراب جو ہیں وہ شدید کفر اور نفاق رکھتے تھے۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اسی طریقے سے انہی اعراب سے متعلق قرآن میں سورہ توبہ میں ہی ذکر ہوا کہ بعض اعراب اہل مدینہ میں بھی کچھ افراد ہیں اور اس کے آس پاس جو گاؤں ہیں، اس کے آس پاس جو بستیاں ہیں ان میں بھی منافقین ہیں۔ اب یہ کس سورہ میں آ رہا ہے؟ کوئی سورہ پہلے کی سورہ نہیں ہے 7 ہجری سے پہلے کی کہ خیبر کے فتح ہونے سے پہلے کی ہو، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی اس دور کی، یعنی 9-10 ہجری کی سورہ ہے، اور سورہ توبہ آیت نمبر 101 ہے، آیت نمبر 101 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ تم لوگوں کے ارد گرد جو اعراب میں سے ہیں، اعراب ایسے افراد ہیں کہ جو اصلاً کسی شے کا علم نہیں رکھتے۔ دیہاتی لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، البتہ دیہاتی لوگ 2 طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دیہاتوں میں اور گاؤں میں رہنے والوں کو دیہاتی کہا جاتا ہے، اور ایک دفعہ بد اخلاق، ان پڑھ، جاہل، ہر درم انسان کو دیہاتی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اعراب سے ممکن ہے کہ مراد یہی دوسرا معنی ہو کہ وہ ان پڑھ، جاہل یا ضدی لوگ کہ جو کسی شے کو قبول نہیں کرتے اور اپنی انا کے اوپر یا اپنی مرضی کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن یہ بیان کرتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، سورہ توبہ آیت نمبر 101 ہے کہ اعراب تمہارے ارد گرد لوگ ہیں، اعراب میں سے وہ کیا ہیں؟ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں ایسے افراد ہیں جو منافق ہیں۔ ملاحظہ آپ نے کیا کہ قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ اہل مدینہ میں منافقین ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ، وہ ڈٹے ہوئے ہیں نفاق کے اوپر اور تم انہیں نہیں پہچانتے۔ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم ان منافقین کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم انہیں 2 مرتبہ عنقریب عذاب دیں گے۔ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور پھر یہ عذاب عظیم کی طرف منتقل کر دیے جائیں گے۔ آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ قرآن واضح بیان کر رہا ہے کہ مدینہ اور آس پاس کی آبادیوں میں منافقین موجود ہیں۔ اب یہ منافقین جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ لوگ مسلمانوں کے خاتمے کی کوشش کریں گے، عالم اسلام کے خاتمے کی کوشش کریں گے، یا یہاں پہ وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ یقیناً امام علی علیہ السلام اگر تلوار اٹھائیں اور جنگ لڑیں تو یہ منافقین اپنی سازشوں کے ذریعے سے اسلام اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ بس دوسری دلیل ہمارے پاس جو اشارتاً آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے، اور واقعات شیعہ سنی کتب سے معتبر احادیث سے آپ بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ موضوع بھی نہیں ہے اور وقت بھی ہمارے پاس اس حوالے سے ابھی موجود نہیں ہے، صرف یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ منافقین کے پہلو پر خصوصی نگاہ رکھی جائے۔ ان کی سازشیں سابقاً بھی بڑے پیمانے پہ تھیں، اور امام علی علیہ السلام اگر رحلت رسول کے وقت تلوار اٹھا لیتے اور آپس میں جنگیں ہوتیں
تو یہی منافقین اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جاتے۔ تیسری چیز اہل کتاب ہیں کہ خیبر 7 ہجری کو، اگر مکہ 8 ہجری کو فتح ہوا ہے تو خیبر 7 ہجری کو فتح ہوا ہے۔ کیا 7 ہجری کو فتح ہونے والے خیبر میں شیعہ سنی دونوں کتب میں ہی واقعات وارد ہوئے ہیں؟ سورہ حشر تفصیلی طور پہ خیبر سے متعلق احکام کو، مال فیع اور غنیمت کے احکام کو سورہ انفال بیان کرتی ہے۔ اہل کتاب کا تذکرہ قرآن میں جا بجا وارد ہوا ہے۔ کیا ہم نے کسی جگہ پہ پڑھا ہے کہ خیبر، کیونکہ کئی بستیوں کے اوپر خیبر مشتمل تھا، مدینہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر یہودیوں نے ایک قسم کی سلطنت آباد کی ہوئی تھی، جس میں سب سے بڑا قلعہ وہ خیبر کے نام سے تھا۔ اس قلعے کے پیچھے بہت بڑے بستیوں کی صورت، مختلف گاؤں اور بستیاں تھیں، لہٰذا اگر خیبر کا قلعہ فتح ہو جاتا پھر ان کی قوت ٹوٹ گئی تھی۔ اگر خیبر ہی فتح نہیں ہوتا تھا، یعنی قلعہ خیبر، تو اس سرزمین کے ساتھ ملحق دیگر بستیاں، گاؤں اور آبادیاں، ان تک مسلمانوں کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح مسلمانوں کو عنایت فرمائی، اور اس طرح سے بقیہ اس کے پیچھے جتنی آبادیاں تھیں، جن میں سے ایک یہی بستی فدق تھی، اس کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لیا اور یہودیوں کی طاقت ٹوٹ گئی۔ لیکن یہاں پہ سوال، کیونکہ یہ مطلب بیان کرنا مقصود نہیں تھا، جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے وہ یہ سوال ہے کہ خیبر اور اس کے اطراف کی آبادیاں جب فتح ہوئی تو کوئی ایک آبادی بھی اس میں مسلمان ہوئی؟ کوئی ایک آبادی بھی دین اسلام میں آ گئی ہو؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی اس میں مسلمان نہیں ہوا۔ وہ سارے کے سارے اپنے کفر کے اوپر ڈٹے رہے، وہ اپنے کفر کے اوپر ضد کے ساتھ استکباراً جمے رہے۔ لہٰذا اگر امام علی علیہ السلام تلوار اٹھاتے، یہ خیبر کی بستیوں کے عیسائی اور یہودی جو مدینہ کے قریب ترین علاقوں میں بستے ہیں، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور سخت ترین اور شدید ترین 7 ہجری کو جنگ ہو چکی ہے، اور اس جنگ کی صورت میں ان کی طاقت ٹوٹ گئی، مسلمانوں کے پاس تازہ وہ علاقے آئے ہوئے ہیں، اگر مسلمان آپس میں ہی مدینہ میں لڑ پڑتے تو کیا مدینہ میں حملہ کرنا ان عیسائی یہودیوں کے لیے آسان ہوتا یا مشکل ہوتا؟ یقیناً آسان ہوتا، کہ 2 سالوں میں تو انہوں نے اسلام ہی نہیں قبول کیا، کہ کجا ہم یہ کہیں کہ وہ دوبارہ اکٹھے ہی نہ ہوتے۔ لہٰذا یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ امام علی علیہ السلام اگر جنگ لڑتے اور مسلمان آپس میں جنگ کی حالت میں آ جاتے تو ان یہودیوں کو پھر یہ موقع فراہم ہو جاتا کہ اپنی طاقت کو وہ دوبارہ سے جم کریں۔ بڑی مشکل سے خیبر کو توڑا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں انہوں نے ریاست اسلامی کا اعلان فرمایا تو خیبر کے یہودیوں نے ہمیشہ مشرکین کا ساتھ دیا، سازشیں کیں، اور اس جنگی قوت، اتنی جنگی قوت اور مالی قوت ان کے پاس تھی کہ مسلمان ان سے براہ راست لڑ نہیں سکتے تھے۔ ایک مشکل پیش آئی۔ خیبر کا جو غزوہ ہے طویل ترین غزوات میں سے رسول اللہ کے، طویل ترین، کیونکہ کوئی صورت نہیں تھی کہ کسی طریقے سے اس قلعے کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا۔ لہٰذا اگر وہ دوبارہ قوت حاصل کر لیتے، مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ ان سے عالم اسلام کو چھڑا سکتے، اور ان کی حمایت میں روم اوپر چڑھا ہوا تھا۔ تبوک کے موقع پر یہی مسلمانوں کو سب سے بڑا خطرہ تھا۔ خلاصہ یہ کہ یہ 3-4 نکات اگر آپ اپنے پیش نظر رکھیں تو اس سے ہمیں یہ بات واضح سمجھ آ جاتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اسلام و اہل اسلام کی خاطر جنگ لڑ کے خلافت کو اپنے قبضے میں نہیں لینا چاہا، اور یہ بے عین ہی یہ بات ہمیں اس مکتوب میں، مکتوب نمبر 62 میں امیر المومنین علیہ السلام کے زبانی آپ نے گزشتہ درس میں بھی ملاحظہ کی، اور امام علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتا تو یہ اس سے بڑھ کر مصیبت ہوتی۔ مثلا فَخَشِيتُ إِن لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، مکتوب کے یہ کلمات ہیں کہ اگر میں ڈرا کہ اگر میں نے اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کی، امام نے جنگ کے ذریعے خلافت کو نہ لے کر اسلام اور اہل اسلام کی مدد فرمائی۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 2 مصیبتیں تھیں۔ ایک مصیبت تھی کہ خلافت مجھ سے چھین لی گئی، کیونکہ اس کے بڑے نتائج نکلے۔ اس کی طرف میں ایک چھوٹا سا اشارہ آپ کی خدمت میں
کروں گا ابھی الکافی کی ایک روایت سے، اور اس کے نتائج آج تک مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں۔ وہ جو خلافت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے لی گئی، کیونکہ اصل مسلمانوں میں اختلاف کی بنیاد یہاں ہی سے پڑی۔ پھر دوسری مصیبت یہ ہوتی کہ اگر امام خلافت کو لینے کے بعد دوبارہ جنگ لڑ کے خلافت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تو اسلام اور اہل اسلام خطرے میں پڑ جاتا۔ تو اس لیے امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ مصیبت تو ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور مصیبت کیا ہے کہ میں نے اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کی تو پھر ایسی رکاوٹ آ جائے گی اور ایسے رخنے پڑ جائیں گے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت نہیں ہے۔ اس لیے مجھے یہ مصیبت بڑھ کر دکھائی دی، یعنی وہ جو خلافت مجھ سے لے لی گئی ہے، یہ خلافت کی مصیبت کم، اور اسلام اور اسلام کی مدد نہ، اہل اسلام کا بچاؤ اور دفاع نہ کرنا، یہ اس سے بڑھ کر مجھے مصیبت دکھائی دی۔ اسے فخشیت ان لم انصر الاسلام واہلہ، پھر میں ڈرا کہ اگر میں نے اسلام کی اور اہل اسلام کی مدد نہ کی، ان ارا فیہ سلما وہدما تکون المصیبت بہ علی اعظم من فوت ولایتکم، کہ اس کے اندر رخنے پڑ رہے ہیں، رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، یعنی مرتد ہونے والے مرتد ہو رہے ہیں، باغی حضرات سر اٹھا رہے ہیں، دشمن اوپر چڑھا جا رہا ہے، اسلام کی بنیادوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اس صورت میں تکون المصیبت بہی، تو اس وجہ سے میرے لیے علیہ، میرے اوپر جو مصیبت تھی، اعظم، یہ مصیبت بڑھ کر تھی۔ کس مصیبت سے بڑھ کر؟ من فوت ولایتکم، تمہاری اس ولایت اور حکومت سے بڑھ کر، کہ میں یہ حکومت تمہارے اوپر کروں، اس سے بڑھ کر مصیبت پھر کون سی ہو جاتی؟ یہ جو اسلام اور اہل اسلام کو مٹایا جا رہا ہے۔ لہٰذا میں نے اس کا بچاؤ کرنے کی بجائے اسلام اور اہل اسلام کا بچاؤ پہلے کیا، تاکہ اسلام اور اہل اسلام تو باقی رہے، اس کے بعد تمہاری ولایت کی بات اور حکومت کی بات آئے گی۔ لہٰذا یہ ہم نے مکتوب سے فائدہ اٹھایا، اور اس کے جو نقصانات ہمارے سامنے آئے، جو امام علی علیہ السلام سے یہ حق ایک نو لے لیا گیا، تو اس میں آپ کے سامنے صرف وہ ایک روایت کا ابتدائی حصہ میں پڑھ دیتا ہوں، طویل روایت ہے، کسی اور موقع پہ یہ پڑھی جائے گی، کہ الکافی میں روضۃ الکافی جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 58 ہے، خطبۃ لامیر المؤمنین کے نام سے یہ خطبہ ہے۔ اس خطبے کی ظاہراً سند بھی درست ہے، صحیح سند یہ خطبہ ہے، کہ حکومت میں آنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور امام علیہ السلام نے اس میں فرماتے ہیں، ابتدا میں ایک نصیحت ہے، اور یہ نصیحت بھرے جملے نہج البلاغہ میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ حکومت جو میرے ہاتھ میں آئی ہے، اس سے مربوط نکات کو ذکر کرتے ہیں کہ گزشتہ ولات نے، والیوں نے اس سے کیا کیا اور اس سے کیا انہوں نے نتیجہ اٹھایا۔ لہذا امام کے یہ کلمات ہیں، فقال قد عملت الولاة قبلی اعمالا، قد عملت الولاة قبلی اعمالا، مجھ سے پہلے والی حضرات جو گزرے ہیں، اب معین نہیں کیا کیونکہ 3 دور گزرے، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، 3 دور گزرے۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے حکمرانوں نے، حکاموں نے ایسے اعمال انجام دیے ہیں، خالفو فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی ہے، لیکن سوال یہ مخالفت نادانی اور نادانستہ طور پہ ہوئی، یعنی نہ جانتے ہوئی یا جانتے بوجھتے ہوئی۔ امام فرماتے ہیں متعمدین لخلاف ہی، وہ متعمدین جان بوجھ کے انہوں نے یہ کام کیا، جان بوجھ کے انہوں نے یہ مخالفت کی، لخلاف ہی ناقضین لعہد ہی، وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد و پیمان ہے اسے توڑ کے رکھ دیں، مغیرین لسنت ہی، وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تبدیل کر دیں۔ اب پھر دیکھیں آگے فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کیا اسلام کی مدد کرنے اور اہل اسلام کی مدد کرنے کے مکتوب نمبر 62 میں یہ کلمہ ہے، وَخَشِيتُ أَنْ أَنْصُرَ الْإِسْلَامَ إِنْ لَمْ أَنْصُرْ
الاسلام و اہلہ، کہ میں ڈرا کہ اگر میں نے اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کی تو مرتد ہونے والے مرتد ہوتے رہیں گے، اسلام میں بگاڑ پیدا ہوتا رہے گا۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اصلاً اس دور میں کسی قسم کے بگاڑ وارد ہی نہیں ہوئے، مراد یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس کے مد مقابل کاوش معاشرے کے اندر برپا کر دیں، معاشرے کے اندر ایک سوچ اور بچار اور ایک تعلیم کو برپا کیا۔ لہٰذا اس نقطے کی طرف اس جملے کی شرح کو صحیح سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے امام نے فرمایا مکتوب نمبر 62 میں کہ اگر میں نے اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کی ہوتی تو پھر مصیبت اس سے بڑھ کر تھی، اسلام اور اہل اسلام مٹ جاتے، تمہاری ولایت تو میرے ہاتھ سے گئی، میں ولایت کو لوں یا اسلام اور اہل اسلام کو بچاؤں؟ تو میں نے ترجیح کس کو دی؟ اسلام اور اہل اسلام کو۔ اور یہ وہی مطلب ہے جو خطبہ شقشقیہ، کیونکہ خطبہ شقشقیہ بھی صحیح سند طرق سے ہمارے ہاں وارد ہوا ہے۔ خطبہ شقشقیہ میں امام فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں خاک پڑی ہوئی تھی، خس و خاشاک آنکھوں میں تھی اور گلے میں گویا کہ ہڈی پھنسی ہوئی تھی، یعنی ایک بندے کی آنکھ کے اندر مٹی اور گرد خوب اندر گئی ہو اور سخت انسان کو آنکھوں میں جلن ہو رہی ہو اور انسان کے گلے میں باقاعدہ ہڈی پھنس جائے تو اس کی کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت جو صبر کرتا ہے انسان، امام فرماتے ہیں کہ میری مسلسل یہ کیفیت تھی۔ اندر کی حالت اپنی امام علیہ السلام ایک تشبیہ کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے امام علیہ السلام نے اس جگہ پہ خلافت کے لیے کوشش نہیں کی۔ اب جب خلافت ہاتھ میں نہیں ہے، سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، حکومت اور قدرت ہاتھ میں نہیں ہے، تو آیا اسلام میں تبدیلیاں جو پیدا کی جا رہی ہیں ان سب کی روک تھام ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس کی عملاً روک تھام فوراً نہیں ہو سکتی، اس کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پہ طاقت چاہیے، لیکن کم سے کم اتنا ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسی جماعت کو تشکیل دیا جائے جو کاملاً اہل ایمان اور کاملاً ہدایت سے آراستہ ہو، ایسی تعلیمات اور نظریات کو فروغ دیا جائے کہ جو عالم اسلام کے اندر پھیل جائیں اور ایک عام مسلمان کے لیے اختلاف کی صورت میں سامنے آئے اور انسان جو ہے وہ تھوڑے سے غور و فکر کے ساتھ یا زحمت کوشش کے ساتھ حق تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہ بھی تعلیمات نہ بیان کی جاتی تو اصلاً کوئی رخ ہی نہ ہوتا۔ جیسے ابھی ہم بہت سارے ایسے امور جانتے ہیں کہ اگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے وہ امور بیان نہ کیے ہوتے ہم تک اصلاً وہ چیزیں پہنچتی ہی نہ، اصلاً اس کی خبر ہی نہ ہمیں ہوتی۔ مثلا ابھی آپ یہ دعائیں دیکھ لیں جو ہم تک پہنچی ہیں، کتنے بلند ترین معارف کے اوپر یہ دعائیں مشتمل ہیں۔ اسی طرح اسلامی فقہی احکام ہیں، کتنے ایسے احکام ہیں، مثلا ابھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں۔ آپ اہل سنت کی کتب میں اٹھا کے دیکھیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کے شواہد مل جاتے ہیں، لیکن ایک عام بندے کے لیے وہاں سے اس حقیقت کو لینا کہ ہاتھ کھول کے ہی نماز پڑھی جاتی ہے آسان نہیں ہے۔ اگرچہ اہل سنت میں ایک مالکی تفکر جو ہے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، لیکن مکتب تشیع میں اہل بیت علیہم السلام نے جو تبلیغات کی، تعلیمات دیں، اس میں یہ حکم واضح آشکار طور پہ سامنے آیا۔ اسی طرح سے اور دیگر موضوعات ہیں۔ جیسے امام علی علیہ السلام ان کے اس کاوش کی وجہ سے دین حقیقی اپنی جگہ پہ محفوظ رہا، دین حقیقی اپنی جگہ کے اوپر وہ نشر و اشاعت آہستہ آہستہ ہونے لگا، نظریات اسلامی مسلمانوں کے درمیان کم سے کم پائے جانے لگے۔ یہ اور اہل اسلام کی حفاظت کی ایک جنگی وجہ تو آپ کے سامنے آ گئی کہ دیگر مکہ کے مثلا مشرکین ہیں، مرتدین ہیں، مسیلمہ کذاب ہے، روم کی فوجیں ہیں، خیبر کے اہل کتاب ہیں، منافقین ہیں، ان سب سے تو امام علیہ السلام نے اہل اسلام کو بچایا جنگ نہ لڑ کے، لیکن اس کے باوجود اور دیگر امور ہیں جن میں امام علیہ السلام نے اسلامی معاشرے کی حقیقت میں مدد کی، جیسا کہ روم کا مسئلہ کہ خلیفہ دوم نے جب مشورہ روم کی جنگ میں مانگا تو امام علی علیہ السلام نے مشورہ دیا اور کہا کہ اپنی جگہ پہ تم مضبوطی سے قائم رہو، کیونکہ اگر تم اپنی جگہ سے اٹھ کے چلے جاتے ہو تو تمہاری جگہ پہ قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا اور مسلمان منتشر اور تتر بتر ہو جائیں گے۔ بہرحال وہ ہم انشاءاللہ تعالی وہ حصہ پڑھیں گے بھی۔ وہاں پہ کیا امام علی علیہ السلام نے ایک فرد کے لیے یہاں پہ مشورہ دیا یا اسلامی معاشرے کو بچانے کے لیے مشورہ دیا؟
اسلامی معاشرے کو بچانے کے لیے امام نے اس جگہ پہ مشورہ دیا۔ اب آئیں آپ ادھر دیکھیں کہ یہ جو خطبہ امام کا ہے، امام اب اس جگہ پہ جو حاکموں نے تبدیلیاں کی ہوئی تھیں، جان بوجھ کے تبدیلیاں ہوئیں، سنت کو مٹایا گیا، اسے دوبارہ لانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن کوشش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری اسلامی ریاست میں حکومت قائم دائم کاملاً اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے اور مستقر ہو جائے۔ جب تک یہ حکومت مستقر نہیں ہوتی، تبلیغات کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا، اس وقت تک ان بدعتوں کو اس دور میں اور جو سنتیں مٹائی گئی ہیں انہیں زندہ کرنا وہ ممکن نہ رہتا۔ اس لیے آپ یہ جملہ دیکھیں امام علیہ السلام کا کہ امام فرماتے ہیں وَلَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَىٰ تَرْكِهَا، اگر میں ان بدعتوں کے ترک کرنے کے اوپر لوگوں کو مجبور کروں، وَحَوَّلْتُهَا إِلَىٰ مَوَاضِعِهَا، اور ان بدعتوں کو اپنی جگہ کے اوپر جو اصل جگہ تھی، یعنی جو سنتیں ان کو اصل سنت لے آؤں، احکام کو اصل احکام زندہ کر دوں، إِلَىٰ مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رسول اللہ، کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ امور تھے، لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي، تو میرا پورا لشکر مجھ سے منتشر ہو جائے گا، حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي، اور میں اکیلا تنہا رہ جاؤں گا، او قلیل من شیعۃ الذین عرفوا فضلی وفرض امامتی، یا وہ قلیل شیعہ رہ جائیں گے کہ جو میرے فضل اور میری امامت کے وظیفے اور فریضے کو جانتے ہیں، من کتاب اللہ عز وجل و سنت رسول اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اللہ عز و جل کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پہ میری امامت کے فرض کو، کہ واجب ہے میری اطاعت کرنا، فریضہ ہے محبت کرنا واجب ہے، اس کو وہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جانتے ہیں۔ یہ کتنے افراد ہیں؟ قلیل من شیعتی، یہ بھی ہمارے پاس بات دلیل ہے کہ نبی امام علی علیہ السلام کے دور میں اسلامی ریاست میں شیعہ قلیل تھے۔ کوفہ اس وقت آج کے دور سے بڑا شہر تھا، آج بھی کوفہ کے اندر 1 لاکھ آبادی نہیں ہے، اس دور میں 1 لاکھ سے بڑھ کر آبادی تھی، لیکن 1 لاکھ سے بڑھ کر آبادی میں امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھیں کتنے ان کے شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں قلیل من شیعتی، قلیل ہیں اس میں شیعہ جو میری امامت اور میری فضیلت کو جانتے ہیں۔ وَإِلَّا یہ تراویح کے مسئلے کے اوپر واؤ مرا کی صدا کوفہ سے کم بلند نہ ہوتی، کسی اور شہر سے ہوتی تو تعجب نہیں تھا۔ وہ کوفہ کہ جس کو اصل قوت شمار کیا جاتا تھا امام علی علیہ السلام کی، وہاں پر ہی امام علی علیہ السلام کی ہدایت اور رہنمائی کو قبول کرنے کے لیے افراد نہیں ہیں۔ دوسری ہمارے پاس بڑی مثال محمد بن ابی بکر کا مسئلہ تھا، کیونکہ محمد بن ابی بکر کا نام قاتلین عثمان میں لیا کرتے تھے اس دور کے لوگ معاشرے کے اندر، اور اب جب محمد بن ابی بکر کی طرف ابھارنا چاہا تو امام نے خطبوں میں خطبے دیے، ہم پڑھ چکے ہیں تفصیلی طور پہ، اہل سنت کتب سے، کتب تاریخ ہیں اور کتب حدیث ہیں، اسی طریقے سے شیعہ کتب سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ لوگ ناگواری محسوس کرتے تھے کہ ابن ابی بکر کی ہم مدد کریں، وہ محمد بن ابی بکر کی اصل میں مدد ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیوں مدد نہیں کرنا چاہتے تھے؟ خلیفہ سوم کے وہ شدید خلاف تھے، حالانکہ کوفہ گڑھ تھا امام علی علیہ السلام کے حمایتیوں کا، لیکن ان حمایتیوں میں بھی ان حمایتیوں نے تفریق دیکھیں کیسے برپا کی ہوئی تھی۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جو جملہ خطبہ نمبر 62 میں ہے کہ میں اگر اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کرتا تو مجھے یہ خدشہ لاحق ہو جاتا کہ یہ اسلام اور اہل اسلام کو یہ مٹا دیتے، اب میں کس مصیبت کو لے بیٹھوں، یہ جو ولایت تمہاری اور حکومت مجھ سے لے لی گئی ہے، یا یہ کہ اسلام اور اہل اسلام مٹا دیے جائیں۔ لیکن اس کے بعد امام نے طویل طور پہ بیان کیے کہ کون کون سے امور تھے جو سنتوں کو تبدیل کر کے یا بدعتوں کو ایجاد کر کے رائج تھے اسلامی معاشرے میں، اور میں انہیں درست کرنا چاہتا تھا۔ اسی روایت میں، یہ روایت طویل ہے، کہ امام نے بیان فرمایا کہ میں یہ امر مثلا مقام ابراہیم اپنی جگہ پہ نہیں ہے، اسے میں اپنی جگہ پہ لے آتا، فلان چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے، اسے میں اپنی جگہ پر لے آتا، لیکن اگر میں ایسا کرتا تو میرے علاوہ کوئی بھی باقی نہ رہتا اور میرے ہی لشکر والے میرے مخالف ہو جاتے۔ اچھا، اب یہ ہم نے حصہ پڑھ لیا، آئیں اب ہم امام علیہ السلام کا ایک غم تو یہ ہو گیا، یہ غم ایک حد تک دور ہو گیا 25 سال بعد، کیونکہ حکومت ہاتھ میں آ گئی امام علیہ السلام کی۔ حکومت ہاتھ میں آ جانے سے فوراً ایک آن میں سارے کام تو نہیں انجام پاتے،
بالفاظ دیگر 25 سالوں میں جو خرابیاں وجود میں آ چکی تھیں وہ ایک سال کے اندر تو درست نہیں ہوتی، اس کے لیے تو ایک مدت چاہیے، ایک قوت چاہیے۔ امام علیہ السلام نے ابھی آغاز ہی کیا تھا تو جنگ جمل تھوپ دی گئی، جنگ جمل سے فارغ ہوئے تھے، جنگ صفین کا مسئلہ پیش آ گیا، جنگ صفین ہی کے دوران پھر مختلف قسم کی غارات اور حملے شروع ہو گئے، ان کی روک تھام ہوئی، دوبارہ جنگ صفین کی طرف پلٹے تو اسی ہفتے میں جس ہفتے نکلنا تھا امام علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ لہٰذا امام علیہ السلام کے ایک غم جو پہلے غم، یعنی یہ مکتوب دو غموں کو بیان کرتا ہے امام علیہ السلام کے۔ ایک وہ غم ہے کہ جو رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد لاحق ہوا، اس کو آپ نے گزشتہ اور آج کے اس درس میں ملاحظہ کیا۔ دوسرا غم بہت ایک دردناک غم ہے جس کی امام علیہ السلام کو انتہائی تکلیف اور درد سہنا پڑا، جس نے کئی دفعہ امام علی علیہ السلام جیسی شخصیت کو رلایا، کئی دفعہ ان کو جنگلوں میں جا کے تنہائیوں میں کلمات کہنے پڑے۔ غصہ اور غضب ان کے اندر جو امام کو ہے، اس نے کئی دفعہ امام کو بے چین کیے رکھا۔ اور وہ غم کیا ہے؟ پہلا غم تھا غیروں کی طرف سے، امت کے اندر جو مقابل طبقہ تھا امام علی علیہ السلام کے، اس کی طرف سے امام کو غم پہنچے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ امام نے سہ لیے، اس کی کیفیت امام نے بیان کی کہ آنکھوں میں خس و خاشاک تھے، اس کی کیفیت بیان کی کہ میرے گلے میں گویا کہ ایک چیز پھنسی ہوئی ہے جس سے سانس لینا ہی ممکن نہیں ہے، یعنی میں مدینہ میں گویا کہ سانس نہیں لے پا رہا، انتہائی اذیت و تکلیف میں ہوں۔ لیکن یہ جو دوسرا غم ہے یہ خلافت کے بعد ہے، یہ خلافت کے بعد جو غم ہے، اس غم نے امام علی علیہ السلام کو راتوں کی نیند بھی ان سے چھین لی کئی جگہوں پہ، کیونکہ امام علی علیہ السلام جیسی شخصیت وہ نہ مصیبتوں سے گھبرانے والی ہے اور نہ معاملات میں پیچھے ہٹنے والی ہے، لیکن اس استقامت میں اتنا درد اور تکلیف اس امت نے پہنچائی خلافت ملنے کے بعد کہ امام نے کئی دفعہ گریہ فرمایا، کبھی اپنے عزیزوں کے بچھڑنے پہ کہ یہ جو قریبی افراد، عمار جیسی شخصیت، محمد بن ابی بکر جیسی شخصیت، ہاشم بن عتبہ جیسی شخصیات، ان شخصیات کے بچھڑنے کے اوپر امام کو گریہ آہوزاری کرنا پڑا، اور ایک گریہ آہوزاری وہ کرنا پڑا کہ جو اس خطبے کے اندر موجود ہے۔ اور وہ امام کے کیا جملات ہیں کہ امام نے آغاز میں کہا انی واللہ لو لقیتہم واحدا، کہ اگر میں ان سے تنہا بھی مقابلہ کروں اور زمین ان لوگوں سے بھری ہوئی ہو تو تب بھی میں ان لوگوں کی پرواہ نہیں کروں گا، مجھے ان لوگوں کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ وَلَا اسْتَوْحَشْتُ، اور نہ ہی مجھے تنہائیوں میں وحشت زدہ ہوں گا میں۔ وَإِنِّ مِن ضَلَالِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، کہ یہ لوگ جن گمراہیوں میں ہیں اور میں الحمدللہ جس ہدایت کے اوپر ہوں، لَعَلَى بَصِيرَةٍ مِّن نَفْسِي، مجھے اپنے نفس میں اس کی بصیرت حاصل ہے، وَيَقِينٍ مِّن رَبِّي، اور اپنے رب کی جانب سے یقین ہے کہ یہ گمراہ ہیں اور میں ہدایت پر ہوں، اور میں انی إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ لَمُشْتَاقٌ وَحُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ راجٍ، کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کا مشتاق ہوں اور اللہ نے جو حسن و ثواب رکھا ہوا ہے اس کا منتظر اور امید لگائے ہوئے ہوں۔ لیکن مجھے مشکل کیا ہے؟ یعنی امام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ والی مشکلات نہیں ہیں، سارے کے سارے میرے مقابلے میں آ گئے، اب میں اکیلا ہوں، ڈٹ کے کیسے ان سے لڑوں، شہید کر دیا جاؤں گا، زخم لگیں گے مجھے۔ امام فرماتے ہیں یہ قابل برداشت ہے مجھے، یا یہ کہ لوگ میرے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں، کیونکہ بہت عجیب و غریب تہمتیں لگائیں کہ انشاءاللہ کسی مورد میں امام کو اس کا بھی بڑا شدید غم تھا، تو نہج البلاغہ میں جن تہمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ مثلا ایک تہمت امام علی علیہ السلام پہ یہ لگائی گئی کہ امام جو ہیں وہ تو ہنسی مذاق کرنے والا ایک شخص ہے، اسے کیا حکومت سے لینا دینا، اسے تو نعوذ باللہ سیاست آتی نہیں ہے۔ ایک تہمت یہ لگائی گئی کہ علی کی تو خوراک کی بڑی قلیل ہے، یہ جنگوں میں کیسے لڑے گا۔ امام نے وہ خطبہ پورا ارشاد فرمایا اور اس میں شدید ترین معاویہ کو ایک شدید انداز میں سرزنش کی، اور اسی طرح سے اور کئی تہمتیں امام علیہ السلام کے اوپر لگائی گئیں۔
لیکن امام علیہ السلام کو ان تہمتوں سے بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ انی لعلی بصیرہ، انا علیہ لعلی بصیرۃ من نفسی، میں بصیرت کے ساتھ یہ امور انجام دے رہا ہوں. وَيَقِينٍ مِّن ربی، اور اپنے رب کی جانب سے مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور میں ہدایت کے اوپر ہوں. وَلَكِنَّنِي آسَى أَن يَلِيَ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَفُجَّارُهَا، مجھے اصل افسوس اس چیز کا ہے، اصل غم اس چیز کا ہے، یہ غم لینے کا غم ہے. جب تک تشیع کا یہ غم نہیں بنے گا تب تک امامت کے قریب معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ غم اگر تشیع کا غم نہ بنے جو غم امیر المومنین علیہ السلام کا ہے. لیکننی آسا هذه الامر هذه ان یلیہ امر هذه الامہ سفہاؤها وفجارها، کہ اس امت کے اوپر حکومت کریں اس امت کے نادان، احمق، بے وقوف اور فاسق فاجر لوگ. یعنی فاسق فاجر لوگ آ کے اس امت کے اوپر حکومت کریں. کہتے ہیں میری ساری کی ساری جو افسوس اور دکھ اور غم ہے سارا کا سارا وہ یہی ہے. اور یہ غم اس دور میں اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کا تھا. مالک اشتر کا یہی غم تھا، اس لیے کوفہ میں آرام سے نہیں بیٹھتے تھے. عمار کا یہی غم تھا، ابو ذر کا یہی غم تھا، محمد بن ابی بکر کا یہی غم تھا. اگر یہ غم آج کسی شیعہ کے وجود کے اندر نہ ہو وہ امیر المومنین علیہ السلام کے قریب افراد میں سے نہیں ہے. لہٰذا یہ غم لینے کا غم ہے کہ اس امت کے اوپر حکومت کریں یہ احمق، نادان اور فاسق فاجر حکمران. یعنی دو اوصاف بیان کیے ہیں، سفہا و فجار. حماقت، احمق اور نادان سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں پیسہ کمانا نہیں آتا، لوگوں کو لوٹنا نہیں آتا، انہیں مالی فائدے کا نہیں پتہ. نہیں، احمق اس اعتبار سے نہیں، آخرت کے اعتبار سے احمق ہیں، آخرت کے اعتبار سے نادان ہیں، ایمان کے اعتبار سے نادان اور احمق ہیں. سفہاؤہا و فجارہا. لہذا یہ غم اپنے سینے میں تکرار کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو تکرار نہ کریں تو اس تکرار کے نتیجے میں ہم امامت سے کم قریب نہیں ہو سکتے. یہ بہت ایک آشکار چیز ہے. ابھی ہم نہج البلاغہ کے جتنے حصے بھی پڑھے ہیں یہ بات ہمارے لیے آشکار ہوئی کہ اصحاب امیر المومنین یعنی امام علی علیہ السلام نے جو الکافی کی روایت میں فرمایا قلیل من شیعتی، وہ قلیل من شیعتی کا سیرت کیا تھی، کیسے زندگی بسر کرتے تھے، ان کا ہم و غم کیا تھا، وہ چاہتے کیا تھے، وہ ہمیں تاریخ سے پتہ لگ جاتا ہے. امام علیہ السلام نے کیا کوفہ کے اندر بندوں کو کہا تھا کہ تم اعتراضات حکمرانوں کے اوپر کرو، یا خود انہوں نے اعتراضات کیے؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی مکتوب آپ کو امام کی طرف سے نہیں نظر آئے گا. تعلیمات علوی کی وجہ سے ان کے اندر یہ بصیرت پائی جاتی تھی کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، قیام کریں، برائی کے خلاف قیام کریں، فسق و فجور کے خلاف قیام کریں. ابھی آپ اپنے ہی وطن عزیز کے دیکھ لیں، ادھر سودی نظام بینکنگ کے خلاف کون بولتا ہے؟ کوئی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مکتب تشیع سے تعلق رکھتا ہو؟ نہ ہونے کے برابر. ہوں گے لیکن نہ ہونے کے برابر. کیا ہمیں اپنے وطن عزیز کے اندر جو فسق و فجور اور بے حیائی پھیلی ہوئی ہے نظر آتے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. کیا وہاں پہ جو حکومتی سطح پہ خیانت، کرپشن ہو رہی ہے اور اللہ کی حدود کو پامال کر کے قوانین کو اجرا کیا جاتا ہے، کوئی وہاں پہ بولنے والا ہے؟ نہ ہونے کے برابر. لیکن اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کی ایسی صورت نہیں تھی. اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّنِي آسَى أَن يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَفُجَّارُهَا. یہ جملہ ہمیں مکتوب کے ایڈریس کے ساتھ یاد ہونا چاہیے کہ امام علیہ السلام کا غم یہ ہے کہ اس امت کے اوپر کون افراد حکومت کریں؟ سفہا، جو آخرت کے اعتبار سے سفہا ہیں، انہیں نہ ایمان سے غرض ہے نہ اسلام سے غرض ہے، انہیں اپنے مفادات اور اپنی منفعت اور دنیا کی زینتوں اور لذتوں سے غرض ہے. اور کیا ہیں ان کی صفت؟ وہ فجار ہیں، اس امت کے فاجر افراد اوپر آ کے حکومت کے اوپر فائز ہو گئے. فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَعِبَادَهُ خَوَالًا وَالصَّالِحِينَ حَرَبًا وَالْفَاسِقِينَ حِزْبًا.
4 چیزوں کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پہ ذکر کیا کہ یہ لوگ جب آئے تو انہوں نے کیا کیا۔ اب دیکھیں یہ نتیجہ لینا کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ ایک فاسق فاجر اگر حکومت کے اوپر آ جائے یا سفیہ یعنی احمق بے وقوف، کیونکہ جو دنیا کا بے وقوف ہے آخرت کا عقل مند ہے، جو آخرت کا عقل مند ہے دنیا والوں کی نظر میں وہ بے وقوف ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کو یہی طعنہ دیتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام کو یہی طعنہ دیا کہ تم ابھی چھوٹے بچے ہمیں لگتے ہو، اپنی باتوں سے ہمیں کہتے ہو کہ ہم یہ والے کام نہ کریں، یہ تو چھوٹے ممیز جو بچے ہوتے ہیں تازہ تازہ جو ابھی جوانی کے قریب آ رہے ہیں ان کی یہ باتیں ہیں، ان کے یہ خواب دکھائی دیتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، کون اپنا نفع چھوڑ سکتا ہے؟ تم جیسوں کی پیچھے ہم لوگ چل پڑیں۔ نوح علیہ السلام کو بھی کہتے تھے کہ آپ ہی ہمیں کھلی گمراہی میں نظر آتے ہیں۔ گمراہ وہ معاشرہ نوح علیہ السلام کو کہا کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ بھوک اور پیاس برداشت کرو سخت گرمیوں میں روزے رکھ کے، یہ واجب ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھوک اور پیاس ہم کیوں برداشت کریں؟ دنیا کے اندر کیا عقل مندی ہے کہ بھائی اپنا مفاد لو، اپنی لذت لو۔ آخرت کی عقل مندی کیا ہے؟ بھوک اور پیاس برداشت کرو۔ دنیا کی عقل مندی ہے کہ تمہارا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے، آخرت کی عقل مندی ہے کہ اپنے ہاتھ سے پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ کے اندر۔ دنیا کی عقل مندی اپنی جان بچاؤ، آخرت کی عقل مندی اپنی جان اللہ کی راہ میں لوٹاؤ۔ اس لیے دونوں نہیں ہو سکتے، صرف اور صرف ایک طرف کا عقل مند ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ صفی کون صفی ہے؟ جو آخرت کے اعتبار سے نادان اور احمق ہے۔ اچھا یہ لوگ کام کیا کرتے ہیں؟ 4 کام ادھر تذکرہ ہوئے ہیں، 4 کام۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا، کہ یہ جو بدمغز و بد کردار لوگ ہیں وہ اللہ کے مال کو اپنی املاک بنائے ہوئے ہیں۔ مال اللہ کا ہے اور املاک ملکیتیں اپنی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ آج کے دور میں تو یہ ہمیں بہت نظر بھی آتا ہے، اپنے سرزمین پاکستان اور عالم اسلام میں بھی نسلی جو ہے انہوں نے مدارس بنائے ہوئے ہیں۔ مدارس میں باپ ہے، پھر بیٹا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہے، پھر کوئی چچا آ جائے گا، پھر کوئی اور رشتہ دار آ جائے گا، املاک ہیں ان کی۔ مساجد اسی طرح ہیں، انجمنیں بنا کے اس کے اوپر ایک قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انجمنیں چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنائی ہیں اور کمیٹیوں میں پھر موروثی طور پہ وہ کمیٹیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ پہلے باپ تھے، وہ 4-5 بندے، ان 4-5 بندوں کے پھر بچے آ گئے، پھر اس کے بعد کچھ اور۔ یا اسی طریقے سے جو اموال اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عطا کیے ہیں اور لوگوں کی ملکیتیں ہیں، لوگوں سے چھین کے کرپشن کر کے وہ انہوں نے اپنے نام پہ ہتھیائے ہوئے ہیں اور اپنے قبضے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ لہذا فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا، بیت المال کو چٹ کر گئے، ذاتی اموال بیت المال سے بنائے۔ بس یہ پہلی یعنی کرپشن وہ کریں گے، پہلی چیز۔ اگر آخرت کے اعتبار سے بے وقوف بدمغز بد کردار آئیں تو پھر کیا؟ یعنی 2 یہ صفات کے حامل حکمران آئیں، یعنی دیندار نہ ہوں اور فاسق فاجر ہوں۔ تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کرپشن۔ دوسرا جو کام ہے وہ ذکر کیا کہ وَعِبَادَهُ خَوَلَةً، اور نیک بندوں کو غلام بنائے رکھیں گے، یعنی اپنے ماتحت قرار دیں گے، انہیں بس اپنے کاموں میں گھماتے پھراتے رہیں گے، جو ان کی نوکری کرے، جو ان کے سامنے یس سر کرے وہ خوشحال ہے۔ لہٰذا بندوں کو غلام بنا لیں گے۔ وَالصَّالِحِينَ حَرَبًا، اور نیک اور پاکیزہ اور صالح افراد کو حالت جنگ میں رکھیں گے، لڑائی کرتے رہیں گے، برسر پیکار رہیں گے۔ اور چوتھی چیز ہے وَالْفَاسِقِينَ حِزْبًا، اور فاسقین کے ساتھ وہ ٹکراؤ میں فاسقین کو اپنا لشکر اور جتھا بنا کے رکھیں گے اور فاسقین کو اپنے گروہ کے اندر وہ پورے کے پورے ایڈجسٹ کریں گے۔ اور ان میں سے پھر امام فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنْهُمُ الَّذِي قَدْ شَرِبَ فِيكُمُ الْحَرَامَ، تم لوگوں نے بعض کا مشاہدہ کیا کہ تم لوگوں ہی میں ایک نے حرام کو تناول کیا، وَجُلِدَ حَدًّا فِي الْإِسْلَامِ، اور کوڑے اسے لگائے گئے۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی افراد ہیں کہ وہ لوگ اس وقت تک وَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ، یہ جو شخص تھا جس نے شراب پی اور کوڑے لگائے گئے، یہ ولید بن عقبہ ہی ہے۔
جو کوفے کا والی تھا، سربراہ گورنر تھا، اور مسجد کوفہ میں بیٹھ کے بھی اس نے نماز شراب پی کے پڑھائیں۔ اور دوسرا ہے کہ جب تک اسے اسلام میں آمدنیاں نہیں ہوئیں تب تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس سے مراد ابو سفیان و آل ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان کا جو خاندان ہے وہ آل ابو سفیان، وہ اسی طور پر ایمان لائے تھے۔ پھر امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس کی فکر نہ ہوتی کہ تمہیں اس طرح پہ جہاد پہ آمادہ، یعنی یہ میرے غم نہ ہوتے، میرے اگر یہ غم نہ ہوتے میں جہاد پہ آمادہ تمہیں نہ کرتا۔ میں نے تمہیں جو جہاد کے اوپر آمادہ کیا ہے اس کی بنیادی ترین وجہ یہی غم ہے۔ لہذا اس مصیبت کو، امام کی اس مصیبت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان امور کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے یہی حقیقی غم ہیں۔ حتیٰ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جو روایات میں وارد ہوا ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ سنتوں کو واپس پلٹا دیں گے اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے اسے نافذ کریں گے، جیسا دعائے احد میں بھی یہی کلمات ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے اس آخری حصے میں بھی اس کو بیان فرمایا، فَلَوْلَا ذَلِكَ مَا أَكْثَرْتُ تَأْلِيبَكُمْ وَتَأْنِيبَكُمْ وَجَمْعَكُمْ وَتَحْرِيزَكُمْ وَلَتَرَكْتُكُمْ إِذْ أَبَيْتُمْ وَنَيْتُمْ، کہ میں نے جو تم لوگوں کو اس قدر ابھارا ہے، اگر مجھے اس کی فکر نہ ہوتی تو میں اس طرح تمہیں نہ ابھارتا اس جنگ و جدال کے لیے، اور اس طرح سے نہ جھنجھوڑتا، نہ تمہیں اکٹھا کرنے کا مجھے کوئی شوق ہے اور نہ رغبت دلانے کا کوئی مجھے زیادہ شوق ہے کہ میں جہاد کے اوپر تمہیں ابھاروں، بلکہ تم سرتابی اور کوتاہی کرتے تو میں تمہارے حال پہ چھوڑ دیتا۔ لیکن سارا مسئلہ کیا ہے کہ اگر میں نے یہ جہاد نہ کیا، اگر میں نے ان لوگوں کے ساتھ برسر پیکار نہ ہوا، یہ چار امور پھر انجام پائیں گے۔ کرپشن ہوگی، مال خدا کو اپنی ذاتی جائیداد اور ملکیت بنایا جائے گا، غلام بنایا جائے گا اس امت کے افراد کو، اور صالحین کو زد و کوب کیا جائے گا، دبایا جائے گا، برباد کیا جائے گا، اور فاسقین کو اپنے لشکر میں اور جتھے میں رکھ دیا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی شیعہ سنی ہونے کی قید نہیں ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ یہ صرف سنیوں نہیں کرنا ہے، یہ تو دیگر خلفاء نہیں کرنا تھا، یہ نہیں، شیعوں کے اندر بھی اسی طریقے سے ہر بندے نے تزکیہ نفس خود کرنا ہے، امامت سے خود کو قریب کرنا ہے۔ امامت سے فقط وہ شخص قریب نہیں ہے جو زبان سے چند کلمات ادا کرتا ہے، امامت سے حقیقت میں قریب وہ ہے کہ جس نے امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کے وظیفے اور فریضے کے اوپر قرآن کریم اور رسول اللہ کی وجہ سے اعتقاد رکھا۔ اب اس نے نہ کرپشن کی، اب اس نے نہ صالحین سے برسر پیکار ہوا، فاسقین سے دشمنی کی، غلامی کی بجائے اسلام کے احکام کو نشر کیا، یہ امامت سے قریب تر ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں یہ چار چیزیں اگر نہ میرے پیش نظر ہوتی امت کے اندر درست کرنا تو میں اس طریقے سے تم لوگوں کو کیا کبھی نہ ابھارتا۔ اب یہ ایک غم ہو گیا۔ دوسرا غم اسی خطبے کے اندر خلافت میں آنے کے بعد دوسرا بڑا غم جس نے امام کو رلایا، جس نے امام نے جس کی وجہ سے گریہ فرمایا، جس کا شکوہ شکایت امام علی علیہ السلام تا آخر کرتے رہے، حتیٰ کہ نہج البلاغہ میں بھی وارد ہوا ہے کہ ایک دن خواب میں امام نے رسول اللہ کو دیکھا اور خواب میں یہ فرمایا، اس کو بیان بھی امام نے فرمایا کہ میں نے تو اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ خدا مجھے ان سے اٹھا لے اور میری بجائے بدترین حاکم ان کے اوپر مسلط کر دے تاکہ انہیں قدر پتہ لگے۔ اس قدر امام کو اذیت دی گئی۔ وہ دوسرا غم کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الا ترون الی اطرافکم قد انتقصت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری شہروں کی حدود کم ہوتے جا رہے ہیں؟ وَإِلَىٰ أَمْصَارِكُمْ قَدْ اُفْتُتِحَتْ، اور تمہارے علاقوں کے اوپر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ مُمَالِكِكُمْ تُزْوَىٰ، اور تمہاری مملکتیں چھینی جا رہی ہیں۔ وَإِلَىٰ بِلَادِكُمْ تُغْزَىٰ، اور تمہارے شہروں پہ چڑھائیاں ہو رہی ہیں۔ آج اگر امت اسلامیہ کا یہ غم ہوتا واقعاً تو اس وقت امت اسلامیہ کے اندر اسرائیل جیسے ایک ناسور کا وجود کبھی بھی نہ ہوتا۔ اگر آج مسلمانوں کا غم یہی امیر المومنین علیہ السلام کا غم ہوتا تو کشمیر کی حالت ایسی نہ ہوتی،
مسلمانوں کا اگر یہ غم ہوتا تو مسلمان ممالک کے اوپر امریکہ، برطانیہ، اسرائیل کے قبضے نہ ہوتے، آل سعود کا قبضہ اس مقدس ترین سرزمین کے اوپر کبھی بھی نہ ہوتا۔ لہذا یہ جو غم ہے کہ شہروں کی حدود کم ہوتی جا رہی ہیں، ممالک تمہارے لوٹے جا رہے ہیں، شہروں پہ چڑھائیاں ہو رہی ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ پھر آگے فرمایا کہ تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ خدا تم پہ رحم کرے، رحمکم اللہ، الی قتال عدوکم، اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے اٹھو، سست ہو کے زمین سے مت چمٹے رہو، سست اندر بیٹھے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ سستی کوئی چھوٹا امر نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ شہر ہمارے وہ سکڑ رہے ہیں، حدود کم ہو رہی ہیں، دشمن کے قبضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دشمن آگے ہی آگے بڑھ رہا ہے، سب چیزیں جاننے کے باوجود بس بیٹھے ہیں، کام نہیں کرنا، آواز نہیں اٹھانی، کوئی قلم نہ ہمارے ہاتھ سے حرکت کر جائے، کوئی زبان سے لفظ ادا نہ ہو جائے، کسی کو ہم یہ بات بتا نہ دیں کہ یار دشمن کے خلاف تم اپنے دل کے اندر تو کم سے کم غم و غصہ رکھو، سست ہو کے بیٹھے رہتے ہیں۔ رہبر معظم نے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مصائب، کبھی آپ ان کے مصائب پڑھیں، مختلف کلپ بھی گردش کرتے رہتے ہیں، اس میں انہوں نے جو جناب سیدہ کے فضائل، اس مصائب سے فضائل اٹھائے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں۔ مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جناب محسن ان کے شکم مبارک میں تھے۔ رہبر کہتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ وقت آیا، کیونکہ جناب سیدہ کو پورا معاشرہ جانتا تھا، رسول اللہ نے ازواج کے سامنے اور امت کے سامنے بہت تعظیم کی تھی جناب سیدہ کی، اس تعظیم کی وجہ سے بڑا نرم گوشہ امت کے اندر موجود تھا، بار بار یہ جملہ فرمانا سیدۃ نساء العالمین، بضعۃ منی، یا اس طرح کے کلمات۔ اور پھر مخالفین جو ہیں وہ یہ کہتے تھے اصدق لہجتاً، کہ سب سے پاکیزہ ترین لہجہ، سب سے پاکیزہ ترین زبان وہ جناب سیدہ کی زبان ہے۔ رہبر معظم کہتے ہیں کہ اب جب وقت آیا امت کو جگایا جائے، علی ابن ابی طالب کو تو وہ قبول نہیں کر رہے، تو جناب سیدہ کو کہا گیا کہ آپ جائیں اور طلب کریں، آپ جائیں اور ان لوگوں کو آشکار کریں، امت کے دروازے کھٹکھٹائے، انصار کے خواتین سے بات چیت کی۔ ادھر یہ جملہ رہبر معظم کا ہے کہ جناب سیدہ نے یہ بہانہ نہیں بنایا کہ ابھی تو میرے شکم میں بچہ ہے، میں کس طرح سے گھر سے باہر نکلوں، مجھ سے تو چلا ہی نہیں جاتا، مجھ سے تو بولا ہی نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ جب وہ سخت بچہ کر گیا تو خاتون کی حالت انتہائی غیر ہو جاتی ہے، کیونکہ جناب سیدہ کی بنیادی طور پہ شہادت اسی واقعے کی وجہ سے ہوئی۔ جیسے آج بھی خواتین تحمل نہیں کر پاتی اور بڑی تعداد اس دنیا میں سخت ہونے کی وجہ سے بچے کے وہ اس دنیا میں وفات پا جاتی ہیں، لیکن جناب سیدہ نے وہ تکالیف بھی برداشت کرتے ہوئے مدافع ولایت بن گئی، اور ولایت کا پیغام کہ بالکل سناٹا مدینہ میں چھایا ہوا ہے۔ کئی ایسے اصحاب ہیں، ان کو یاد دلایا تو انہوں نے سوال کیا کہ اے بنت رسول، میرے علاوہ اور کون آپ کا حامی ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا کہ جب دیگر حامی ہوں گے تو میں بھی آپ کے اس بات کے اوپر لبیک کہوں گا۔ یعنی حامی ہی اصلا ان کا، لیکن وہ وہاں پہ ڈٹی رہیں جناب سیدہ، یہاں تک کہ اس طرح سے ڈٹیں کہ بالآخر دشمن کو یہ زبان خاموش کرنے پڑی اور تشدد کر کے انہوں نے شہید کیا، لیکن انہوں نے تھنبلی، سستی، کاہلی، اس کے کسی قسم کا بہانہ نہیں بنایا۔ آج کہیں گے آج میں بڑا تھکا ہوا ہوں، آج تو میرے دروس بڑے زیادہ تھے، آج تو فلاں کام میرا زیادہ تھا، ابھی تو میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے ادھر سستی کو کہ سست ہو کے زمین پہ مت چمٹے رہو، یہ سستی ہے کہ جس نے امتوں کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا۔ وَلَا تَثَاقَلُوا إِلَى الْأَرْضِ فَتَفِرُّوا بِالْخَسْفِ وَتَبُوءُوا بِالذُّلِّ، کہ یاد رکھو کہ اگر تم زمین سے سست ہو کے چمٹے رہے تو ظلم و ستم سہتے رہو گے، ذلت میں پڑے رہو گے، اور تمہارا حصہ انتہائی پست ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سنو، ان اخل حرب العرق ومن نام لم ینم عنہ، کہ جنگ آزما ہوشیار اور بیدار ہوتا ہے، جنگ آزما ہوشیار اور بیدار۔ یہاں پہ جنگ آزما سے مراد تب ہی ہے کہ کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ ہو جائے تب بھی جنگ آزما ہے،
یعنی حالت جنگ میں انسان مسلسل. انسان زمین پر پہلے اترا یا یہ شیطان اور آدم کی جنگ پہلے ہوئی؟ جنگ پہلے ہے. خلقت آدم جیسی ہی ہوئی، زمین پہ آدم پہلے نہیں اترے لیکن جنگ پہلے ہوئی ہے. یہاں تک کہ یہ جنگ ختم تب ہوتی ہے جب موت انسان کو آتی ہے. جنگ آزما بیدار اور ہوشیار ہوتا ہے، ہر طرف سے چکنا ہوتا ہے کہ دشمن کو موقع نہ دے دے. اور جو سوتا رہ جاتا ہے تو یہ یاد رکھو کہ دشمن تم سے غافل ہو کے کبھی نہیں سوتا. دشمن تو جاگ رہا ہے، وہ تو حملہ کرے گا ہی کرے گا. تم آنکھیں بند کر لو تو بچ نہیں پاؤ گے. اس لیے جنگ آزما بن کے اپنے آپ کو حالت جنگ میں سمجھو. ابھی ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اپنے وجود میں حالت جنگ میں سمجھتے ہیں؟ مثلا اسرائیل عالم اسلام سے جنگ میں ہے، امریکی فوجیں عالم اسلام سے جنگ میں ہیں، برطانوی حکومتیں عالم اسلام سے جنگ میں ہیں، آل سعود اس وقت عالم اسلام سے جنگ میں ہیں، انڈیا عالم اسلام سے جنگ میں ہے، مختلف طواغیتی نظام جنگ میں ہیں. اور مسلمان کی حالت کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو حالت جنگ میں سمجھتا ہے. اس کا غم یہ نہیں ہے، حالت جنگ میں نہیں ہے. امام علیہ السلام کے لیے یہی پریشانی تھی. وہ کیسے احساس دلائیں کہ تم حالت جنگ میں ہو؟ کہتے نہیں، ہم حالت جنگ میں ہی نہیں ہیں. اس لیے یہ خطبہ امام کا ایک دردناک خطبات میں سے ہے. خطبہ 53 انشاءاللہ ایک طویل خطبہ ہے. اس کا آغاز آپ کے سامنے آج کیا جاتا ہے تاکہ اگلے ہفتے ہم اسے پڑھ سکیں. یہ عہد نامہ کہ نہج البلاغہ جو اردو ترجمہ ہے مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا، اس کی ترتیب کے مطابق یہ خطبہ نمبر 53 نمبر خطبہ ہے. اس کا آغاز میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. وَمِنْ أَحَدٍ لَهُ علیہ السلام، کہ یہ عہد نامہ امام علی علیہ السلام کی جانب سے ہے. کتبہ للاشتر النخعی، نخعی مالک اشتر نخعی کو امام علیہ السلام نے یہ عہد نامہ لکھا. لما واللہ علی مصر واعمالها، کہ امام نے جب مصر کا اور مصر کے اطراف کے جو علاقے ہیں اس کے حکومت اور ولایت دی، والی بنایا. واللہ یعنی ولی امر بنایا. حین اضطرب امر محمد بن ابی بکر، کہ جب محمد بن ابی بکر کی جو حکومت تھی وہ متزلزل ہو گئی، کیونکہ ابن عاص اپنے لشکر لے کے معاویہ کی جانب سے چڑھ دوڑا تھا، اور قبیلے جو بعض تھے مصر کے انہوں نے بغاوت شروع کر دی تھی، تو یہ مضطرب ہوگی محمد بن ابی بکر کی حکومت. وَهُوَ أَطْوَالُ عَهْدٍ وَأَجْمَعُ كُتُبِهِ لِلْمَحَاسِنِ، امام علی علیہ السلام کی جتنے توقیات و مکتوبات پہنچے ہیں امت تک، اس میں سب سے طویل ترین مکتوب یہی ہے، اور سب سے خوبصورت ترین محاسن اسی میں جمع ہیں. اس کا آغاز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا ما امر بہ عبداللہ، کہ یہ اللہ کے بندے علی امیر المؤمنین، علی امیر المؤمنین نے اس کو لکھا ہے، یہ فرمان جاری کیا ہے مالک بن حارث الاشتر، مالک حارث سے اشتر کے لیے، فی عہدہ الیہ، کہ جب ان تک اس عہد و پیمان کو پہنچایا. حین واللہ مصر، جب مصر کا انہیں والی بنایا. جبایت خراجہا، تاکہ وہ مصر کے خراج کو جمع کریں. وجہاد عدوہا، اور مصر کے اوپر حملہ کرنے والے دشمنوں کے خلاف جہاد کریں. واستصلاح اہلیہا، اور مصر کے جو لوگ ہیں عوام و رعایا ہیں ان کی اصلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے امور حکومت کو انجام دیں. وعمارت بلادہا، اور مصر کے جو علاقے ہیں ان کے نظم و نسق کو سنبھالتے ہوئے تعمیرات کریں یا اس کے تمام امور کے نظم و نسق کو سنبھالیں. امرہ بتقوی اللہ و ایثار طاعتہ، امام فرماتے ہیں کہ انہیں حکم ہے، یعنی میں اللہ ان کو کیا حکم دیا ہے؟ ان کو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس کی اطاعت کو مقدم سمجھے. ایثار کہتے ہیں قربانی دینا، یعنی ایک طرف بڑا دل چاہ رہا ہے انسان کا کہ وہ اپنی شہوت یا لذت کو پورا کرے، دوسری طرف اللہ کی اطاعت کرنا مانع بن رہا ہے. یہاں پہ وہ قربانی کس کی دے؟
لذت کو قربان کر دے، اطاعت کو مقدم کر دے، اسے کہتے ہیں ایثار طاعت ہی۔ انشاءاللہ تعالی اس کا ہم بقیہ حصہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ یہ عہد نامہ جو 53 ہے، یہ امام علی علیہ السلام کے سیاسی تفکر کی سب سے وسیع ترین ہمارے پاس ترجمانی کرنے والا ایک خزانہ یا ایک مکتوب ہے، اور امام علی علیہ السلام کے سیاسی افکار، سیاسی روش اور سیاسی تدبیر وہ اسی عہد نامہ سے سب سے زیادہ آشکار ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کی تقسیم بندی اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی، اور اس تقسیم بندی میں سے ہم بعض حصوں کو تفصیل سے پڑھیں گے، کیونکہ تمام حصوں کو تفصیل سے ان مختصر دروس میں مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔